اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد الفصل الثامن فی معنی نفس الامر قد ظاہر مما تقدم ان لحقیقت الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه بل الوجود عین الثبوت والتحقق وأن للماهیات وهي التي تقال في جواب ما هو وتوجد تارة بوجود خارجي فتظهر آثارها وتارة بوجود ذهني فلا تترتب عليها الآثار ثبوتا وتحققا بالوجود لا بنفس ذاتها۔ 8ویں فصل، اس میں نفس الامر کا معنی بیان کیا ہے علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے کہ حکمت متعالیہ میں نفس الامر کا معنی کیا ہے۔ ہم عرفی محاورات میں بھی یہ کلمہ سنتے ہیں اور آپ کے کانوں پہ کسی علمی بحث میں یا حتی ممکن ہے عام عرفی بحث میں ہمارے کانوں پہ یہ بات، یہ لفظ آیا ہو کہ ہم کہیں کہ یہ نفس الامری حقیقت ہے۔ بعض اوقات لوگ ایک بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نفس الامری حقیقت ہے۔ تو نفس الامر کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا ہے؟ نفس الامر کا معنی کیا ہے فلسفے میں؟ اس کو اس فصل میں علامہ نے بیان فرمایا ہے۔ مقدمتاً جو بات مقدمہ باندھا ہے علامہ نے، فرماتے ہیں کہ پیچھے جو باتیں ہماری گزر چکی، چوتھی فصل کی طرف اشارہ ہے، وہاں اصالت الوجود ہم نے ثابت کیا تھا کہ وجود اصیل ہے اور عالم خارج میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ وجود کا مصداق ہے، ماہیت کا مصداق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، فرماتے ہیں کہ وہ جو بحث پیچھے گزر چکی چوتھی فصل میں، اس سے ایک بات ظاہر ہے اور وہ یہ کہ جو وجود کی حقیقت ہے وہ ثبوت رکھتی ہے، ثابت ہے۔ عالم عین میں، عالم خارج میں ثابت کون ہے؟ وجود ہے۔ اس کے مقابلے ماہیت کے بارے میں ہم کیا کہتے تھے کہ ماہیت ایک ذہنی مفہوم ہے، ایک فرض شدہ، عقل کا فرض شدہ اعتباری مفہوم ہے جو عقل انتزاع کرتا ہے اس وجود کے مصداق سے۔ ٹھیک، یہ بات ہم پیچھے بیان کر چکے کہ وجود ثبوت رکھتا ہے اور ماہیات اگر خارج میں پائی جاتی ہیں تو کس کی برکت سے؟ وجود کی برکت سے۔ ماہیت بعض اوقات ذہن میں ہوتی ہے، خارج میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر وہ گھر جو ابھی تک ہم نے بنایا نہیں ہے، اس کا نقشہ ہمارے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وجود کہاں ہے؟ ذہن میں ہے، خارج میں نہیں ہے۔ یہ ماہیت توجد فی الذہن۔ جب یہ گھر ہم بنا لیتے ہیں، اس پر وجود کا لباس آ جاتا ہے، تو اب یہ ماہیت وجود رکھتی ہے بے وجود خارجی۔ خارجی وجود کے تو فعل ماہیت بھی کیا خارج میں ثبوت اور تحقق پا لیتی ہے۔ تو ماہیت کے عقل کے اندر، عالم ذہن میں، ادراک میں آنے کی شرط یہ ہے کہ ماہیت وجود پائے۔ وجود پائے کیا؟ بلکہ ماہیت ہوتی کیا ہے؟ وجود کی حد ہوتی ہے، اس موجود کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہو، انکاؤنٹر ہو ہمارا، اور پھر اس وجود کی حدود اور باؤنڈریز اور وسعت اور آثار کو دیکھ کر ہم اس سے ما ہوا کا جواب جو بناتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ماہیت۔ بنابراین ماہیت عقل کا فرضی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت مثال کے طور پر اس کمرے میں جو چیزیں ہیں، انسان موجود ہے، میز موجود ہے، دیوار موجود ہے، در موجود ہے، روشنی موجود ہے، یہ سب ماہیات ہیں۔ ان کا میرے عقل کے اندر جو ادراک ہے وہ عقل نے گھڑ نہیں لیا۔ حقائق ہستی تھے، ان حقائق کی وسعت وجودی تھی، ان کی حدیں تھیں جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھیں۔ ان حدود کے ادراک نے میرے ذہن میں ماہیات بنا دی۔ ٹھیک ہے،
تو ماہیت خود ساختہ کوئی مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ وجود کی حدود سے لیا ہوا وہ ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے۔ وجود خارجی حقیقت، ماہیت اس وجود سے اخذ شدہ ہمارا ذہنی مفہوم جو ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جنہیں مفاہیم کہتے ہیں، عقلی اعتبارات عقلی۔ مثال کے طور پر خارج میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ تو ہے موجودن، ہم کہتے ہیں الکرسیو موجود، ٹھیک ہے، منزدہ موجودہ ہے، کرسی موجود ہے، یہ چیزیں خارج میں موجود ہیں، اور ان کی ماہیت وہ منزدہ ہے، یہ کرسی ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک دفعہ ہمارا ذہن ایک مفہوم بناتا ہے، مثال کے طور پہ وجود کا مفہوم، خارج میں جو چیز ہے وہ موجود ہے، اس سے ذہن وجود کا ایک مفہوم عقل کیا کرتا ہے، گھڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے۔ یا وحدت کا مفہوم، آپ یہ بتائیں کہ عالم خارج میں واحد پایا جاتا ہے یا وحدت پائی جاتی ہے؟ واحد ہونا چاہیے نا، جو پایا جاتا ہے وہ واحد ہے، وحدت کہاں ہے؟ وحدت کسی نے دیکھی ہے؟ آپ نے جو دیکھا ہے وہ واحد دیکھا ہے۔ آپ نے وجود کہیں دیکھا ہے؟ وجود کو دیکھتے ہیں یا موجود کو دیکھتے ہیں؟ آپ کا آمنا سامنا جہاں بھی ہوتا ہے موجودات ہستی کے ساتھ ہوتا ہے، وجود کے ساتھ کبھی آمنا سامنا ہوا ہو؟ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو وجود اور وحدت ہے یہ مفاہیم ہیں، اور یہ وہ مفاہیم ہے جنہیں عقل فرض کرتا ہے۔ عقل کی اپنی ایک دنیا ہے، اس کے اپنے امور ہیں، وہاں اسے کچھ مفاہیم کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ مفاہیم خود کریٹ کر لیتا ہے، فرض کر لیتا ہے، سپوز کر لیتا ہے۔ عقل ہماری عقل کر لیتی ہے البتہ، ٹھیک ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ مفاہیم ہے۔ تو یہ مفاہیم کہاں ہے؟ یہ مفاہیم عقل کے پاس ہے۔ اب تک پتہ چلا کہ موجودات ہستی جن کو ہم جانتے ہیں وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں، یا وہ موجود، یا ماہیت، یا منتزع یا فرض شدہ ایک عقلی مفہوم۔ اچھا، صرف خارج کی دنیا کو عالم عین کہتے ہیں۔ جو چیزیں خارجی وجود رکھتی ہیں نا، انہیں فلسفے میں کیا کہتے ہیں؟ عالم عین، یا عرفی اور عام محاورات میں ہم کہتے ہیں عینی حقائق۔ ہم بعض اوقات عرفی محاورات میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی عینی حقائق کو بھی ذرا مد نظر رکھو، بڑی خیالی باتیں تم کر رہے ہو، زمینی حقائق کو مد نظر رکھو۔ زمینی حقائق سے مراد ہماری عینی حقائق ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب کوئی بہت بلند پروازی کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ بہت بلند پروازی کر رہے ہو، یہ بات زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کرو، زمینی حقائق آپ کو اجازت نہیں دیتے، مثال کے طور پر فلاں تبدیلی لانے کی۔ اچھا، یہاں زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں جو تبدیلی نہیں لانے دیتے۔ اچھا، تو زمینی حقائق، عینی حقائق فلسفے میں جو مدرک کے ظرف ادراک سے باہر پائے جائیں انہیں کہتے ہیں عینی حقائق یا عینیات کا عالم، عالم عینیات۔ وہ مفاہیم جو ذہن میں پائے جائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ عالم ذہن۔ وہ ماہیات جو ذہن میں پائی جائے۔ اچھا جی، وہ گھر جس کا نقشہ ذہن میں تھا وہ عالم ذہن میں تھا، وہ ماہیت جب باہر بن گیا تو عالم عین میں اس کا تحصل ہو گیا، تحقق ہو گیا۔ اور تیسرے وہ مفاہیم ہیں جو صرف عقلی فرض ہیں، عقل نے فرض کیے ہیں۔ تو ان تینوں عوالم کے عین، ذہن اور عقل یا تعقل کے مجموعے کو جب سارے کو مد نظر رکھا جائے تو فلسفی اسے کہتے ہیں نفس الامر۔ فلسفی سے کیا کہتے ہیں؟ نفس الامر۔ عالم نفس الامر وسیع ترین ہے، سب سے زیادہ وسیع ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ الفصل الثامن فی معنی نفس الامر قد ظہر مما تقدم،
جو بحث پیچھے گزر چکی چوتھی فصل میں، اس سے ظاہر ہوا کہ ان لحقیقت الوجود ثبوتاً و تحققاً بنفسہ، کہ وجود کی جو حقیقت ہے نا اس کا ثبوت اور تحقق ہے، اور بنفس ہی تحقق ہے، بغیر ہی نہیں ہے، کوئی غیر نہیں آ کے اس کو تحقق دیتا، بلکہ وجود خود بخود بذات ہی موجود ہے، جیسے پانی خود بخود تر ہے، کوئی اور آ کے اسے تر نہیں کرتا، بلکہ بل الوجود عین الثبوت والتحقق، بلکہ وجود بعین ہی ثبوت ہی کا نام ہے، تحقق ہی ہے، وجود وہی ثبوت ہے، وہی تحقق ہے، یہ پہلی بات۔ وَأَنَّ لِلْمَاهِيَّاتِ، اچھا جی، اب للماہیات کے بعد ایک علامت ہے جملہ معترضہ کے شروع ہونے کی، اور یہ علامت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور تیسری سطر پر جا کر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ معترضہ ہمارا تقریباً 1.5 سطر کا ہے، اب لیکن ترتیب کے لحاظ سے 3 سطروں پر مشتمل ہے۔ آپ جملہ معترضہ کو ایک لمحہ کے لیے سمجھیں کہ نہیں ہے، پھر جملہ کیا بن جائے گا؟ وَأَنَّ لِلْمَاهِيَّاتِ ثُبُوتًا وَتَحَقُّقًا، وجود کا بھی ثبوت ہے، لیکن وجود کا ثبوت اور تحقق ہے بنفسے، لیکن ماہیات کا ثبوتاً و تحققاً بالوجود، ماہیات بھی موجود ہیں، ان کا بھی تحقق ہے، پانی واقعاً تحقق رکھتا ہے، لیکن پانی کی ماہیت کا تحقق کس کے ذریعے سے؟ وجود کی برکت سے، وجود کے طفیل ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بات مکمل ہوگی۔ اب درمیان میں واپس لوٹتے ہیں جملہ معترضہ کی طرف، پھر ماہیات کی، اگرچہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ماہیت کیا ہوتی ہے، وَيَا مَا يُقَالُ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، لیکن ایک دفعہ پھر ماہیت کی تھوڑی ماہیات کی تشریح پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهِيَ الَّتِي، ماہیات کیا ہوتی ہیں؟ الَّتِي تُقَالُ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائیں، وہ ماہیت ہوتی ہے۔ وَتُوجَدُ تَارَةً بِوُجُودٍ خارجی، یہ ماہیات بعض اوقات تو خارجی وجود ان کا پایا جاتا ہے، خارجی وجود میں وجود تحقق پاتی ہیں، جب خارجی وجود ان کا تحقق پائے تو کیا ہوتا ہے؟ فَتَظْهَرُ آثَارُهَا، پھر ان کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں، پھر پانی پیاس بجھاتا ہے، جب تک پانی کی ماہیت ذہن میں تھی، خارج میں اس نے تحقق نہیں پایا تھا تو پیاس نہیں بجھاتا تھا، آگ کو نہیں بجھاتا تھا، لیکن جب خارج میں ماہیت پانی کی وجود کی برکت سے تحقق پا لیتی ہے تو اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ خوب جی، فتظہر آثارها وتارةً بوجود ذہنی، اور بعض اوقات چیز ذہنی وجود کے ساتھ پائی جاتی ہیں، فلا تترتب علیہ الاثار، ان پر پھر آثار، یہاں پر الاثار الف لام کس کا ہے؟ عہد کا ہے، یعنی وہ آثار جو خارجی ماہیت پر پائے جاتے تھے وہ آثار ذہن میں نہیں پائے جاتے، وگرنہ ذہنی ماہیت کے ذہنی آثار ہوتے ہیں۔ کتنے ہمارے ایسے خواب خیالات جن کے بہت سارے آثار ہوتے ہیں، ہماری بدن پر، ہمارے نفس پر، ہماری روح پر، ان کے آثار ہوتے ہیں، وہ آثار، ان آثار کی بات نہیں ہو رہی، وہ ذہنی آثار ہوں گے، لیکن خارجی جو آثار تھے یہ اس ماہیت پر ذہن میں، عالم ذہن میں جب ہوتی ہے تو مرتب نہیں ہوتے۔ اچھا جی، ماہیت کی بھی تفصیل بیان ہوگی کہ ماہیت کیا ہوتی ہیں، اور اب تک کی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ وجود کا تحقق بے نفس ہی ہے اور ماہیت کا تحقق بالوجود ہے، وجود کی برکت سے، لا بے نفس ذاتہ، ماہیت خود بذات خود موجود نہیں ہے عالم خارج میں۔ وَإِنْ كَانَ مُتَّحِدَيْنِ فِي الْخَارِجِ، اگرچہ خارج میں دونوں متحد ہوتے ہیں، پانی کا جو خارج میں وجود ہے وہی پانی کی ماہیت بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ادھر پانی کی ماہیت ادھر پانی کا وجود، عالم خارج میں جب ماہیت پائی جاتی ہے تو وجود اور ماہیت متحد ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بات کیا، وہ یہ ہے کہ ان المفاہیم الاعتباریت العقلیہ، اعتباریت العقلیہ۔ خوب جی، پھر جملہ معترضہ شروع ہو رہا ہے، پھر یہ جملہ بھی تقریباً 3 سطروں کا ہے، اس کو بھی جملہ معترضہ کو ایک لمحہ کے لیے بھول جائیں، کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَفَاهِيمَ الْاعْتِبَارِيَّةَ الْعَقْلِيَّةَ، یہ سارا اَنَّ کا اسم، خبر کیا ہے؟
ایزن لہا نحو ثبوت، جو عقلی اعتباری عقل کے فرض کردہ جو مفاہیم ہیں ان کا بھی ایک طرح کا ثبوت ہے، یہ بھی ثابت ہے، لیکن کیسے ثابت ہیں؟ بثبوت مصادیقہا، یہ اپنے مصادیق کے ساتھ کیا ہے ان کا ثبوت ہے۔ المحکیت بہا، وہ مصادیق جن کی حکایت ان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ عالم خارج میں جو موجودات ہیں ان کی حکایت آپ وجود کے مفہوم کے ذریعے کرتے ہیں۔ وجود کا مفہوم عالم خارج کے موجودات کی حکایت کرتا ہے، آئینہ ہے جس میں آپ عالم خارج کے موجودات کو دیکھتے ہیں۔ تو جو چیز آئینہ ہے جو حکایت کرتی ہے عالم خارج کی اشیاء کا، اس کا بھی ایک طرح کا ثبوت ہے، وہ بھی ایک طرح کا تحقق رکھتی ہے۔ بس اب تک پتہ چلا کہ وجود تحقق رکھتا ہے بنفس ہی، ماہیات تحقق رکھتی ہیں بالوجود، اور مفاہیم عقلی، عقل کے فرضی مفاہیم بھی ایک طرح کا ثبوت اور تحقق رکھتے ہیں اپنے محاکی کی، جن کی حکایت کرتے ہیں ان کے ذریعے، ان کے توسط سے، ان کا بھی ایک طرح کا ثبوت ہے۔ اچھا، واپس جملہ معترضہ کی طرف پہنچتے ہیں کہ مفاہیم اعتباریہ عقلیہ کیا ہوتے ہیں، تھوڑی ان کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ جملہ معترضہ میں فرماتے ہیں وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُنْتَزَعْ مِنَ الْخَارِجِ، یہ وہ مفاہیم ہوتے ہیں جو عقل خارج سے انتزاع نہیں کرتی۔ دیکھیں، ایک دفعہ کتاب کا مفہوم ہے، کتاب کا مفہوم پہلی دفعہ میری عقل میں کب آیا؟ جب خارج میں نے ایک کتاب دیکھی، کسی نے مجھے کہا کہ یہ کتاب ہے، تو میرے ذہن میں کتاب کا مفہوم آ گیا۔ جو مفاہیم کہاں سے؟ خارج سے انتزاع ہوتے ہیں۔ اچھا جی، وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُنْتَزَعْ مِنَ الْخَارِجِ، لیکن یہ جو عقلی مفاہیم جنہیں ہم کہتے ہیں نا، یہ خارج سے انتزاع نہیں ہوتے۔ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَهَا الْعَقْلُ، عقل صرف خود ان کو فرض کر لیتا ہے، عقل انہیں فرض کر لیتا ہے بِالنَّوْءِ مِنَ التَّأَمُّلِ، ایک طرح کی عمل، ایک پروسیس انجام دے کے، عقل ایک پروسیس انجام دے کے ان مفاہیم کو بنا لیتا ہے، وہ فرض کر لیتا ہے۔ اچھا، عقل کیوں یہ کام کرتا ہے؟ لِضَرُورَةٍ تَضْطَرُّهُ إِلَى ذَلِكَ، عقل بعض اوقات عقل کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ ہم ابھی اپسٹمالوجی میں اور عقل کیسے پروسیس کرتا ہے اس میں گئے ہی نہیں، عقل کیسے کام کرتی ہے ہم اس پہ ایک عقل شناسی ہے۔ ہم ابھی صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ عقل بعض اوقات اپنی ضروریات کے مد نظر کچھ مفاہیم گھڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، فرض کر لیتا ہے، مجبور ہوتا ہے کہ یہ مفاہیم فرض کرے۔ تو وہ جو کوئی ضرورت عقل کو پیش آ جاتی ہے جو مجبور کر دیتی ہے عقل کو کہ عقل ایسا مفہوم فرض کر لے۔ کون سے بھلا؟ کوئی مثال تو دیں وہ مفاہیم جو عقل کے فرض کردہ ہوں، عقل نے کسی اضطرار کی وجہ سے انہیں فرض کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ کمفاہیم الوجود والوحدت والعلیہ، وجود کا مفہوم، وحدت کا مفہوم، علیت کا مفہوم۔ آپ خارج میں کیا دیکھیں گے؟ خارج میں آپ یا علت دیکھیں گے یا معلول دیکھیں گے، علیت، ہاں، وہ جو علت بننے کی شأن ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی خارج میں، یا آپ کو موجود ملے گا، یا ماہیت مثال کے وجود کی برکت سے ملے گی، یا واحد ملے گا، وحدت نہیں ملے گی۔ خوب، علت تو ملے گی، علیت آپ کو نہیں ملے گی۔ علیت کہاں سے آئی؟ یہ وہ مفاہیم ہیں جو ذہن نے بنائے ہیں۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اس طرح کے بہت سارے اور بھی اصول فلسفہ اور روش ریالزم میں پھر علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے اعتبارات کی، وہاں پہ ایک بحث کی ہے وہاں جا کے۔ بہرحال یہ مفاہیم جو عقلی ہیں ان کا بھی ایک ثبوت ہے، کس کے ذریعے سے؟ بثبوت مصادیق المحکیت بہا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمَفَاهِيمُ مَأْخُوذَةً فِي مَصَادِقِهَا، اگرچہ یہ مفاہیم اپنے مصادیق میں ماخوذ نہیں ہوتے، أَخْذَ الْمَاهِيَّةِ فِي أَفْرَادِهَا، جیسا کہ ماہیت اپنے افراد میں ماخوذ ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ ما زیدن، تو آپ کیا کہیں گے؟ زیدن انسان کذا و کذا، ماہیت کو زید کی تعریف میں آپ لے آئیں گے۔
لیکن جو اعتباری مفاہیم ہوتے ہیں وہ اپنے، اگر کوئی پوچھے کہ ما موجود، آپ یہ نہیں کہیں کہ الموجود وجود، وجود کو تعریف میں یہاں اخذ کس معنی میں ہے؟ تعریف میں اخذ کرنا، کہ وہ مفاہیم ہیں جو اپنے مصادیق کی میں اس طرح سے ماخوذ نہیں ہے کہ جس طرح سے ماہیت اپنے افراد میں ماخوذ ہوتی ہے، وفی حدود مصادیقها، اور یہ اپنے مصادیق کی حدود اور تعریفات، حد یہاں بمعنی منطق کی حد ہے نا، حد تعریف کی جو ایک قسم ہے حد رسم کے مقابلے میں، یہ حدود میں بھی استعمال نہیں ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِلَّمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمَفَاهِيمُ مَأْخُوذَةً، اگرچہ یہ مفاہیم مأخوذ نہیں ہوتے، فی مصادیقها، اپنے مصادیق میں، وحدت واحد میں ماخوذ نہیں ہے۔ کس طرح سے ماخوذ نہیں ہے؟ اخذ المفعول نوعی، مثال کے طور نوعیت کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح یہ ماخوذ ہو سکتا ہے۔ اخذ الماہیت فی افرادها، یہ اس طرح سے ماخوذ نہیں ہوتے جیسے ماہیت اپنے افراد میں ماخوذ ہوتی ہے۔ وفی حدود مصادیقها، اور یہ اپنے مصادیق کی تعریفات میں بھی اخذ نہیں ہوتے۔ اب تک پتہ چلا کہ تین طرح کے اشیاء کے یا حقائق کے وہ ثبوت ہیں اس عالم میں۔ وَهَذَا الثُّبُوتُ الْعَامُ الشَّامِلُ، ہم نے تین جگہ ثبوت کہا، وجود کے ساتھ بھی ہم نے کہا کہ ان لحقیقت الوجود ثبوتاً، پہلی سطر میں۔ پھر ہم نے کیا کہا کہ وَأَنَّ لِلْمَاہِيَّاتِ ثُبُوتاً، جملہ معترضہ سے ہٹ کے، ہاں ماہیات کے بارے میں بھی یہ خبر دی، اور پھر کہا کہ ان المفاہیم الاعتباریۃ العقلیہ ایضاً لہا نحو ثبوت، ثبوت ثبوت ثبوت، تین جگہ۔ یہ جو عام ثبوت ہے جو ہر جگہ موجود ہے، تینوں جگہ جو موجود ہے، وَهَذَا الثُّبُوتُ الْعَامُ الشَّامِلُ، جو شامل ہے کس چیز کو؟ لثبوت الوجود والماہیت والمفاہیم الاعتباریت العقلیہ، جو وجود کے ثبوت کو بھی شامل ہے، جو ماہیت کے ثبوت کو بھی شامل ہے، جو عقلی اعتباری فرضی مفاہیم کو بھی شامل ہے۔ هو المسمى بنفس الامر، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس الامر کہتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار۔